أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ: بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ ان سے چال بازی کرنے والا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ کے لیے دینداری کریں
تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان ہو۔ اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے، مگر مظلوم اللہ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی پر فرق نہیں کرتے، یہ ہے جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارے درس کا عنوان ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقی ہے جو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے، نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو آج کا یہ ٹاپک بہت ہی دل کو دہلا دینے والی بات ہے کہ سب میں نیچے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ڈالیں گے جہنم میں، سب میں نچلے، سب میں خطرناک عذاب جس کو ہوگا، اور ان کی معافی بھی نہیں ہوگی، اور سب میں نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے وہ لوگ۔ تو یہ بہت وعید والی بات ہے ہمارے لیے۔ ہمیں غور سے سننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو انسان کو جہنم کے نچلے درجے میں لے کر چلی جاتی ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ اس سے سخت نفرت کرتا ہے منافق سے۔ اور وہ منافق، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، وہ منافق مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ دین اسلام جو اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر نفاق پال لیتا ہے۔ تو یہ نفاق کیسے بڑھتا ہے، ایمان کے اندر نفاق کیا چیز ہے، یہ کیسے بڑھتا ہے، ایمان کو کیسے کیڑ لگ جاتا ہے، نفاق کا کیڑا لگ جاتا ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے کئی درسوں میں اس پر روشنی ڈالی تھی۔ آج بھی مزید اللہ تعالیٰ کی احکامات کی روشنی میں مزید ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نفاق کے خطرناک بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، آمین یا رب۔ جسے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ نساء کی آیت نمبر 142 سے تلاوت کی گئی ایک رکوع نمبر 21 کی، تو انشاءاللہ اسی کی تفہیم ہوگی آج۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، منافق کیا کر رہے ہیں، اللہ سے دھوکے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چال بازیاں کر رہے ہیں، اور ان سے چال بازی، اور اللہ بھی کیا ہے، ان سے چال بازیاں کرنے والا ہے۔ اللہ مطلب یہ کہ اللہ نے ان کی چال بازیوں کو چھوڑ نہیں دیا۔ جیسے کہ یہ منافقین کے تعلق سے تو سبحان اللہ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں ہم نے تفصیلاً مفصلاً پڑھا تھا کہ ان کا کیا معاملہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ کیا تھی وہ آیتیں جس میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین، کیا تھی آیتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے وہاں پر فرمایا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، دیکھیے کیا فرمایا تھا اللہ نے کہ یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ کیا کرتے، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا وہاں پر کہ وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے کسی کو، الا انفسہم، سوائے اپنے نفسوں کے، لیکن وما یشعرون، وہ جانتے نہیں ہیں، کیونکہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض ہے، تو فزادہم اللہ، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا،
فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. یعنی یہ منافقین، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ مرض ہے یہ ایک، جیسے میں نے دعا کی نا شروعات میں کہ اللہ اس نفاق کے مرض سے ہمیں محفوظ رکھے، تو اللہ نے کہا اس کو مرض، یعنی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا اس کو، یہ اللہ کی بات میں نے دہرائی جو سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا تھا کہ ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. تو یہ بیماری ہے نفاق کی بیماری. تو اللہ کیا کرتا ہے، جو یہ بیماری کو پال لیتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ اپنے ہاتھ سے دور نہیں کرتا اس سے. اللہ کہتا ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ اور بڑھا دیتا ہے اس کے مرض کو، اور اس کو کیا کرتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب دیتا ہے اسے. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، اس کی جھوٹ کی بنا پر. تو یہ دھوکہ کس کو ملا؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ اللہ کو دیا؟ نہیں، یہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں دھوکہ، اپنے آپ کو دے رہے ہیں دھوکہ. کیونکہ ان سے کیا کہا گیا تھا، یعنی جو مسلمان مومن ہیں، آپ کو مجھے کیا حکم ہوا میری بہنوں؟ ایمان لاؤ. کیسا؟ آمینو، تم ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنو، تم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایمان لاؤ. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، یا ایھا الذین آمنو آمینو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ. یعنی مطلب یہ کہ خالی بولنے کا ایمان نہیں، حقیقتاً تم ایمان لا کے بتاؤ. اور مثال بھی دی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ یہ لوگ لائے ہیں. قرآن کے نزول کے وقت کون لوگ تھے میری بہنوں جو ایمان لائے تھے؟ کون تھے جو قرآن کے نزول کے وقت ایمان لائے تھے؟ صحابہ کرام. قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام. تو صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم صحابہ کرام کے جیسا ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہی. تو ہم کیا بولتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے، ان کے جیسا عمل ہم کہاں کر سکتے، ہم سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم آہستہ اسکیپ ہو جاتے، چھوڑ دیتے اس بات کو، ایمان والی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ایسے صحابہ جیسا عمل کر سکتے کیا؟ جب دیکھو قرآن پڑھو، کھولو، دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ، آمینو کما آمن الناس، جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں. تو اس زمانے میں منافقین کیا جواب دیتے تھے؟ قالوا، وہ کہتے تھے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے ہیں؟ نعوذ باللہ. ان کو بے وقوفی نظر آتی، اسٹرکٹلی قرآن اور حدیث پر عمل کرنا انہیں بے وقوفی نظر آتی، انہیں اپنی منمانیاں کرنی ہوتی ہیں. اور دیکھو مسلمانوں کو دیکھو جو پرفیکٹ اسلام پر عمل کرتے ہیں، بولے ارے وہ اتنا ہم سے نہیں ہو سکتا، مولانا والا عمل، ملا والا عمل، ارے یہ تو عالمہ ہے وہ کر سکتی ہے، ہم نہیں کر سکتے. نہیں، ہم عالمہ نہیں ہے نا، لہٰذا ہم چھوٹی اوڑھنی ڈال سکتے. عالمہ ہو تو بڑی اوڑھنی ڈالے نا، وہ بڑا دوپٹہ جو ڈالے ابایا پر، ابایا جو پہنتی ہے اس کے اوپر بڑا دوپٹہ ڈالے تو وہ تو عالمہ ڈالتی ہے، ہم کیوں ڈالے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. ایمان لانا، عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے، لازم. ہاں وہ فل برقع، فل کیا کہتے ہیں کہ پردہ کر رہی ہے، وہ تو عالمہ ہے نا، اسے تو کرنا ہی چاہیے. یعنی عالمہ ہے تو اس نے ہی ٹھیکہ لے کر رکھا ہے کہ وہی عمل کرے، دوسرے نہیں کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ نعوذ باللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ایمان لانا، عمل کرنا یہ لازم ہے. اور جیسے مطلب صحابہ کی زندگی دیکھیے، صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا، اسٹرکٹلی عمل کرتے تھے وہ لوگ قرآن اور حدیث پر. اور آج کوئی اسٹرکٹلی عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ مطلب ارے یہ کیا ہے، اتنا بھی نہیں ہے اسلام میں، فتوے دیتے. نعوذ باللہ. اب یہ فتوے دینے والے یاد رکھیں، نفاق ان کے دل میں آ گیا، جھوٹ بک رہے ہیں یہ، اور بے وقوفی سمجھ رہے ہیں، یہ پکے ایمان لانے کو بے وقوفی سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں، تو قالوا، وہ کہتے ہیں کہ انؤمن كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء، کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لائے ہیں. نعوذ باللہ. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، الا خبردار، انہم هم السفہاء، تم وہی بے وقوف ہیں. اللہ نے ان سے بھی خطاب نہیں کیا، انکم سفہاء نہیں بولا، انہم هم السفہاء بولا، بے شک وہی بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں کہ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہی. اب دیکھیے اپنے سورہ نساء میں آیت 42 میں، ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، اللہ سے دھوکہ دہی کرتے، اللہ سے چال بازیاں کرتے، وہو خادعہم، اللہ سے چال بازیاں کرے اور وہ ان سے چال بازی، اللہ ان سے چال بازی کرنے والا ہے، خبردار ہو جائیں. اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ ارے ایسے خطرناک لوگ جس کو اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں وہ لوگ، تو وہ کیسے ہیں؟
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا، اور جب قاموا ٹھہرتے ہیں، قاما یقوم ٹھہرنا، قاموا ٹھہرتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف، قاموا کسالا سستی سے ٹھہرتے ہیں، بڑی کاہلی سے ٹھہرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ یراؤن الناس، لوگوں کا دکھاوا. لوگ بولیں گے ارے نماز اتنے پڑھتا مسلمانش نہیں ہے، یہ بولیں گے، اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ولا یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ لوگ، الا قلیلا، مگر تھوڑا. اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. دیکھیے یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، منافق بھی ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، کاہلی سے صحیح نماز پڑھتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سب میں جہنم کے سب میں نچلے درجے میں ڈالوں گا. سستی سے نماز پڑھ رہا ہے، کاہلی سے نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا ذکر کر رہا ہے اللہ کا، لاپرواہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم رسید کیا. تو اب وہ لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھتے تو وہ منافقین کے زمرے سے بھی نکل کر مشرکوں میں چلے جاتے ہیں. اللہ نے کہا نماز پڑھو، ولا تکونوا من المشرکین، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. یعنی نماز کا چھوڑنا شرک ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے. تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ منافقین کی صفت کیسی ہے. صفت ان کی بڑے کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے؟ کسالہ، سستی سے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. ان کا معاملہ ایسا ہے مذبذبین بین ذالک، یعنی تذبذب کی شکل ہے، نہ ادھر پورے ہیں نہ ادھر پورے ہیں. کبھی نمازاں پڑھنا شروع کرے تو پڑھتے رہتے یعنی اچھے لامبی نمازیں پڑھ لی. اس کے بعد چھوڑا تو ایسا چھوڑا کہ مصروفی ہے اپنے دوسرے کاموں میں، پڑھائیوں میں، شادی میں، بیاہ میں، فلاں پکنکس میں، فلاں میں سب میں مصروف ہیں. نماز نہیں چاہیے نے، اب چلے گئے ادھر کفر کی طرف. کبھی آتے ہیں تو اسلام میں من مانی اسلام ہے ان کا، من چاہی اسلام ہے، رب چاہی اسلام نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، من چاہی اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے، رب چاہا اسلام اللہ کو پسند ہے. اللہ کو وہ اسلام پسند ہے جو اللہ کو وہ مطلوب ہے جو صحابہ نے کر کے بتایا تھا. کسی قیمت پر اسلام کی باغ دوڑ انہوں نے نہیں چھوڑی، اسلام کی ڈور انہوں نے نہیں چھوڑی، سختی سے پکڑ رکھا اسلام کے احکامات کو، شریعت کو ایسے چھوڑ نہیں دیا جیسے منافق چھوڑتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، یعنی دو راہوں کے درمیان، کبھی نیکی کبھی بدی، کبھی نیکی کبھی بدی. اچھا سمجھتے ہیں اس کو، کیا سمجھتے ہیں ہم، اور کہہ بھی لیتے ہیں ہاں اچھی رہتی ہے، خراب ہو جاتی، پھر اچھے کاما کرتی، اچھے ہی ہے انہوں مسلمان، اچھے مسلمانی ہیں، کرتے عمل، کبھی کبھی چھٹ جاتا، پھر کبھی کر لیتے، کبھی چھٹ جاتا. مذاق ہے، اسلام ہے مذاق ہے. اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ مذاق، اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز کہ بندہ کبھی اسلام میں جائے، کبھی نکل جائے، کبھی ہٹے کبھی آ جائے، کبھی مصیبت پڑی تو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، رونے پلانے لگے. جیسے خوشیاں دیے، چلو سب نماز روزے سب گئے، زور کی میوزک لگ گئی، ناچ رہی گا رہی. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یعنی مطلب یہ کہ تمہارا من چاہی اسلام اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ ردی میں ڈال دے گا، ریجیکٹ کر دے گا ایسے اسلام کو، جہنم رسید کر دے گا. اور خالی جہنم رسید نہیں، آگے آ رہا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے منافقین کو سب میں نچلے درجے میں ڈال کے ماروں گا. بولے کیوں؟ کیونکہ مذاق بنا رکھا ہے انہوں نے اسلام کو، کبھی چلتے ہیں کبھی چھوڑتے، کبھی چلتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں. سورہ بقرہ میں بھی کہا نا اللہ نے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے، کچھ ضروری ہے وہاں پہ کرنا، اور نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، دعائیں پڑھنا ضروری ہے کیونکہ بیمار ہے. ماں بیمار ہو گئی، باپ بیمار ہو گیا، شوہر بیمار ہو گیا، بچے بیمار ہو گئے، اب دے سجدے ہو رہے، ذکر اذکار، نمازیں. کیوں؟ بچہ بیمار پڑ گیا، بچی بیمار پڑ گئی، اب دے سجدے ہو رہی، نمازیں، دعائیں، اللہ صحت دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے. اس کے بعد اللہ صحت دے دیتا، صحت دیتے ہی پھر چلو. اب وہاں پر فائدہ نظر آ رہا تھا نا، نمازیں پڑھنے سے فائدہ ہو رہا تھا. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی کچھ روشنی نظر آتی تو چل لیتے ہیں. واذا اظلم علیہم قاموا، جب اندھیرا چھا جاتا تو ٹھہر جاتے. اب انہیں عمل کرنا نہیں ہے، شادی ہے، وہ بچے کی شادی ہے، اب بھول گئے سب، خوشی دینے والے کو ہی بھول گئے. ایسی خوشیاں منائی کہ خوشی دینے والے کو ہی بھول گئے، اس کی دھڑلے سے نافرمانی کرنے لگے. کیسی نافرمانی؟
کہ جو من چاہا، اب شادی ایک مرتبہ ہوتی، شادی ایک مرتبہ ہوتی، فل نافرمانی، یعنی کبھی اللہ کی طرف جھک رہی، من چاہا اسلام، کبھی اللہ کی طرف جھک رہی، کبھی شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، کبھی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مذبذبین بین ذالک، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان تذبذب کے شکار ہیں، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی لا الہ الا ولا الہ الا. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف پورے ہیں نہ اس طرف پورے ہیں. کیا کر رہی؟ مذبذبین بین ذالک، ڈگمگا رہی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، نہ پورے ان کی طرف صحیح طور پر نہ پورے ان کی طرف صحیح طور پر. تو یہ منافقین کھلے عام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. پچھلا ہم نے کل پڑھا تھا نا کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اللہ کی ارشاد کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آگے فتح ہوتی، مومن جیت جاتے قتال میں، تو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے اے اللہ کے رسول، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، ہم بھی لڑنے کے لیے آئے تھے نا، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. اور جب کفار جیت جاتے تو کفار کی طرف بھاگ کے جاتے، جا کے بولتے کہ دیکھو ہم تمہاری طرف ہیں، ہم تو مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے. یعنی ادھر کہتے نا ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ مثال بکری کی، جدھر ہری ادھر چری. صحیح مسلم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی مثال دی جو کبھی ادھر ریوڑ میں جاتی ہے کبھی ادھر ریوڑ میں جاتی ہے، جدھر اس کو فائدہ نظر آیا ادھر گھومنے لگتی. تو نعوذ باللہ ایسا معاملہ انسان کا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ایک اللہ کی حکم کی پابندی کرنے کے لیے بنایا. انسان اپنے نفس کو خدا نہ بنا لے، انسان اپنے نفس کا غلام نہ بن جائے کہ اس کی پیروی کر رہا، اس کی سن رہا ہے. اللہ کی سنے، ہر آن اللہ کی سنے، ہر لمحہ اللہ کی سنے، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو کیسے ہیں منافق، مذبذبین بین ذالک، ادھر ادھر کبھی ادھر تذبذب کا شکار ہیں، ڈگمگا رہے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے پورے ہیں نہ ادھر کے پورے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ بتا رہے اللہ جسے گمراہ کر دے. اب دیکھیے بہنوں، اللہ کس کو گمراہ کر رہا ہے؟ اس کو کر رہا ہے جو اپنے دل میں نفاق کا مرض پالتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ بڑھا دیتا ہے، اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو. کس کو؟ جو خود گمراہ ہوتا ہے تو اللہ اسے اور دوسری گمراہی میں ڈال دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد، ہرگز بھی تم نہیں پاؤ گے، لہو اس کے لیے سبیلا، کوئی راستہ. یہ بار بار آیا ہے قرآن میں، یہ بار بار آئی ہے یہ بات قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم کو میں گمراہ کر دوں تو تمہیں کون ہے جو ہدایت دینے والا؟ نہیں، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اس کو گمراہ کرتا ہے جو من چاہا اسلام اپناتا ہے، مرضی بولے مرضی. کبھی ہے تو ایک ساتھ کے نیک بن گئے، کبھی ہے تو ایسے ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ برائی میں ہی ملوث ہوتے گئے. اچھے دوست ملے تو اچھے بن کے رہ رہے، برے دوست ملے تو ان کی چال اپنا رہے. نہیں میری بہنوں، نہیں، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جہنم کے سب نے نچلے درجے میں چلے جائیں گے وہ لوگ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے مت پھرو جی. اگر کافروں کو دوست بناتے پھرو گے تو پھر انہی کی راہ اپناؤ گے. کب ہوتے ہیں نفاق؟ کب آتا ہے دل میں؟ کب ہوتی ہے منچاہی؟ کفار کے ساتھ بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جانے، ارے کیا سمجھتے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ لہٰذا ایک چھوڑ دیں گے. آتا نا مغرب میں جاتے نا گھر میں، وہ عصر کی قضا پڑھ لیں گے، آسان بات ہے. کفار کے ساتھ بیٹھے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں. ارے وہ شرک والا کھانا لا کے رکھا سامنے، اس پہ پوجا ہوئی تھی، اس پہ یعنی غیر اللہ کے لیے انہوں نے ذبیحہ کیا تھا، کچھ بھی کیا تھا. اب ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں کھائیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ اب جگہ ایسی ہے، ہوٹل سے اطراف کہیں ہے نہیں، جا کے کھا نہیں سکتے، بھوک سے حال برا ہو رہا ہے، اللہ معاف کر دے گا، چلو کھا لو. حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے جو شراب بھی پیتے ہیں، اور ان کے شراب کے برتن آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے
ہم نے علم حاصل نہیں کیا نا، اسی لیے اللہ کہتا ہے وہم لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں، اسی لیے یہ گناہ کر رہے ہیں. آپ کو پتا حدیث پہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برتن جس میں شراب تیار کی جاتی ہے، وہ برتن جس میں شراب پیش کی جاتی ہے، وہ برتن جس میں شراب کا استعمال ہوتا ہے، وہ برتن تک استعمال کرنے سے منع کیا گیا، حدیث کے الفاظ. آج ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی ہوٹل میں جا رہے ہیں کھانے کے لیے، وہاں پہ شراب کا بھی ہے، ارے نہیں وہ سیکشن الگ ہے، اپنے کو کیا کرنا ہے. اتنی عقل نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے. سیکشن الگ ہونے سے کچن تو ایک ہوتا نا، کچن تو ایک ہو، ضرور تو وہی استعمال ہوتے نا برتن. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آج ہم یہ چیزوں کو نہیں دیکھتے. وہ کہتے تھے اتنی باریکی کون دیکھیں گے، یہ کیا بے وقوفیاں ہیں. تو وہی بات ہوئی پھر سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جو بتائی گئی کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں، تو قالوا وہ کہتے انؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لائے ہیں. نعوذ باللہ. ان کو بے وقوفی نظر آتی ہے. یہ باریک باریک باتوں پر ہم ایسے عالم نہیں ہیں، ہم اتنے پکے مومن نہیں ہیں بھائی، تو ٹھیک ہے بھی جاؤ جہنم میں. نعوذ باللہ. اللہ کہتا ہے تم کافروں کو دوست مت بناؤ، کئی نقصانات ہیں اس سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کو چھوڑ کے کافر کو کیوں دوستیاں پکے کرتے پھر رہے ہیں. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا چاہتے ہو تم؟ اتریدون کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو؟ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اللہ کی حجت قائم کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اوپر. یعنی اللہ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع کیا. اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل دے رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا ضرور دے. یعنی تم یہ دلیل پیش کر رہے ہو، کفار سے دوستی کر کے یہ دلیل پیش کر رہے ہو، ہاں اللہ میں ہوں ایسی، دے مجھے سزا. نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ العظیم. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ ارادہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اللہ کی حجت تم پر قائم ہو جائے؟ اب یہ کیوں کر رہا بندہ؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا ایمان پختہ نہیں ہے. یہ چاہتا ہے، لاکھ لوجی کرتا ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا نا، کل کے ہی درس میں میں نے آپ کو یہ آیت بتائی تھی نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ عزت چاہتے ہیں. کیا فرمایا تھا اللہ نے کہ کیا تم عزت چاہتے ہو ان سے؟ جبکہ فَعِزَّتُ لِلَّهِ جَمِيعًا أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا پوچھے تھے اللہ تعالیٰ کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، جو لوگ اپنے دوست بنا لیتے ہیں کافروں کو، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے کہ ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم ان کے پاس عزت حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ جبکہ فإن العزت للہ جمیعا، اللہ کے لیے ہے پوری کی پوری عزت. کوئی عزت حاصل کرنے جا رہا ہے، کوئی ان کے خوف میں چلے جا رہا ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ وہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں کخشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کخشیت اللہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. کوئی ڈر کے چلے جا رہا اس طرف، کوئی کیا کہتے ہیں کہ عزت حاصل کرنے چلے جا رہا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی یہ سب کر کے کیا کر رہی، کیوں کر رہا یہ؟ اس کا پکا ایمان نہیں، اللہ پر توکل نہیں ہے اسے. اللہ پر توکل ہوتا تو پھر وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتا. توکل ایک عبادت ہے میری بہنوں، عبادت. پتا ہے آپ کو؟ نوٹ کر لیجئے اس بات کو، اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیجئے، اپنے کتابوں میں نوٹ کر لیجئے اس بات کو. توکل کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، رکوع کر رہے ہیں ہم عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، روزہ رہ رہے عبادت ہے. توکل بھی عبادت ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا عبادت ہے. بھروسہ آپ کو غیر اللہ پر نہیں ہو، اللہ پر ہو بھروسہ. اب جس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، توکل علی اللہ پختہ نہیں ہوتا. جو مومن ہوتے ہیں یتوکلون، وہی ہیں جو توکل کرتے ہیں اللہ پر. اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن میں، مومن جو ہوتا ہے وہی توکل کرتا ہے اللہ پر. مومن نہیں ہے، اس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اب وہ نہیں کرے گا توکل، اللہ پہ نہیں کرے گا، فلاں 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 پہ کرے گا اور اپنے ایمان کو، اسلام کو برباد کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے ایمان لا کے پھر اللہ کے اوپر یقین کرتا ہوں کہتا ہے، اور اللہ پر اعلان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
गवाही भी देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और फिर निफाक भी कर रहा है, अल्लाह के खिलाफ भी जा रहा है, अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है। तो अल्लाह ताला बता रही इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर? इन्नल मुनाफिकीन, बेशक मुनाफिकीन जो है, फी दरकिल अस्फली मिनन नार, फी दरकिल अस्फल, दरकिल अस्फल कहते हैं निचला तरीन दर्जा, सब में निचला तरीन दर्जा। उस हदीस में आता है कि वो हाविया है, खतरनाक चीज। वमा अदराका मा हिया, तुम्हें क्या मालूम कि क्या है वो हाविया? ये दरकिल अस्फली जो है ना मेरी बहनों, निचला तरीन दर्जा, कौन सा है वो? हाविया है। 30वें पारे में हमने पढ़ा था ना, वमा अदराका मा हिया, तुम्हें क्या मालूम कि हाविया क्या है? ऐसी खतरनाक आग जो तोड़ फोड़ देगी, यानी बंदे को जब उसमें डाला जाएगा तो वो तोड़ फोड़ देगी आग, दहकती हुई आग होगी, नारुन हामिया होगी, दहकती हुई आग होगी, तोड़ फोड़ देने वाली आग होगी। कहते नहीं ऊपर से, इतनी ऊपर से गिरे, टुकड़े टुकड़े भी नहीं मिले उसके। सुना होगा ना आपने कभी कि वो इतनी ऊपर से गिरा, इंसान के नीचे गिरने पर उसके टुकड़े भी नहीं मिले, तोड़ फोड़ देगा उसको। वो हाइट जो होती ना, हाइट, जहन्नम की गहराई इतनी ज्यादा है मेरी बहनों, इतनी ज्यादा है कि जब वो उतनी गहरे गड़े में जाके गिरेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मरेगा नहीं, लेकिन अल्लाह फिर वो टुकड़ों को जोड़ेगा और फिर उसे अजाब देगा, उसे मौत नहीं आएगी। आज़न अल्लाह मिन्हा, अल्लाह हम सबको महफूज रखे यार, अल्लाह हम सबको महफूज रखे उससे, उस हाविया से, खतरनाक चीज। और किसके लिए है ये? वो मुसलमान के लिए जो अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन इस्लाम की पाबंदी नहीं करता। फिर दरकिल अस्फली मिनन नार कहा अल्लाह ने मुनाफिकीन को मैं सब में निचले दर्जे में डाल के मारूंगा। वलन तजिदा लहुम नसीरा, हरगिज भी उसका कोई मददगार नहीं होगा। हाँ, अब डर गए ये बात सुनकर, तो फिर आओ उस खुशखबरी की तरफ। अल्लाह कहता है इल्लल्लज़ीना ताबू, जो सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की। अल्लाह खुशखबरियां भी सुनाता है मेरी बहनों, अल्लाह खुशखबरियां भी सुनाता है। आओ उस खुशखबरी की तरफ। इस्लाम पर सख्ती से पाबंद नहीं होते, ये डरावा मिल गया, अब इसके बाद हमारे खुलूब कांप जाए, हम अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें। अल्लाह फरमा रहा है इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने दुनिया में ही तौबा कर ली, व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर ली। तौबा से मुराद ये नहीं है तौबा 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 गाल पीट रहे हैं, या फिर सिर्फ कह रहे हैं माँ तौबा तौबा, बहुत खतरनाक चीज है, ये तो नहीं करना चाहिए। फिर एक 5-10 मिनट गुजरे, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, बेफैज है फिर वो। नहीं, अल्लाह कहता है कि तौबा के बाद अस्लहू, अस्लहू, इस्लाह करो अपनी, दुरुस्त करो अपने आप को, करेक्शंस करो, कहाँ कहाँ गलती है। हाँ, यहाँ मेरी गलती है, मैं इसको करेक्ट कर लूंगी। हाँ, ये मेरी गलती है, मैं इनसे जब भी मिलती हूँ मुझसे ये गुनाह सरजद होता है, मैं इनसे जब भी मिलूंगी अब से पूरी तैयारी के साथ मिलूंगी कि उनके साथ जब बैठूं मैं गीबत नहीं करूंगी। वो शुरू कर देते रहती है ना बास की हैबिट, बैठे शुरू कर देते गीबतें। हम भी क्या करते हैं, उनके उसमें रंग में रंग, कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, रंग में रंग जाते हैं, और शुरू कर दी गीबतें। अस्लहू, अपनी इस्लाह कर लें, डिसाइड कर लें कि अब मैं जब मिलूंगी उनसे गीबत उनको भी नहीं करने दूंगी, ना मैं सुनूंगी। डिसाइड कर लें, अपनी इस्लाह कर लें। व अस्लहू, अपनी इस्लाह कर लें, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, वहां नहीं बैठूंगी, उनके साथ बैठूंगी तो वो फकत गाने सुनते रहते, वो सीरियलों की बातें करते हैं, फलां करते हैं, मुझे उसमें मुलवस नहीं होना है, मैं ये सोहबत इख्तियार नहीं करूंगी। क्यों क्यों मेरी बहनों, एक दिन आएगा इंसान अब अफसोस करेगा, इंसान अफसोस करके कहेगा काश कि मैं उसको उतना दोस्त न बनाया होता। फुलानन, यानी अल्लाह ताला ने यानी एक ये निदा लगाई, आवाज लगाई, कुरान में कहा, ये अल्लाह के कलाम है, अल्लाह के अल्फाज है। अल्लाह कहता है कि इंसान उस दिन अफसोस करेगा और कहेगा काश कि मैं उसको दोस्त ना बनाया होता, फला फला को अपना, फुलानन खलीलन का लफ्ज आया, यानी फुला को मैं अपना दोस्त ना बनाया होता। यानी आज हम किसी से दोस्ती कर रहे हैं, कजिन सिस्टर से दोस्ती है हमारी, फला देवरानियों से दोस्ती है, जेठानियों से दोस्ती है, फला से दोस्ती, सबसे दोस्ती रखना है, लेकिन किन से रखना है दोस्ती, किन से रखना है दोस्ती? उन्हीं से रखना है
جو ایمان والی ہے، آپ کو ایمان کی راہ پر ڈالتی ہے، یا پھر آپ ایسی ایمان والی بن جائیں کہ آگے والے کے اوپر آپ اثر انداز ہوں، آپ کو دیکھ کر وہ بدل جائے، لوگ کہہ رہے آپ کی صحبت میں چینج ہو گئے، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور مزید توفیق دے کہ میں کئی لوگوں کی درستگی کی ذریعہ بنوں، کئی لوگوں کی اصلاح کے ذریعہ بنوں۔ تو میری بہنوں، صرف ہم توبہ کر لینے سے نہیں ہوتا، توبہ کر گال پیٹ لیے ہو گیا کام، نہیں ہوا، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے فوری بعد واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، اور اصلاح کیسی؟ واعتصموا باللہ، کامل یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، واعتصموا باللہ، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لے کے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اخلاص کے ساتھ اپنے دین کو، اپنی دینداری کو خالص اللہ ہی کے لیے رکھیں۔ اکثر یہ خیال آتا نا، جب بھی کوئی عمل کرتے، عمل کو برباد کرنے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ دماغ میں ایک بات ڈالتا ہے، اپنے دل و دماغ میں ایک بات، ایک ٹپ کا آ جاتا، کس چیز کا؟ ارے کیا زبردست کام کرے بھائی، ارے یہ قرآن کا اتنا حصہ یاد کر لیا، کیا زبردست کام کرے بھائی، دماغ میں اتنا ٹپکا آ جاتا، اب وہ کیا ہوتا؟ نعوذ باللہ، عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ ارے آپ وہ عالم کورس کرے، کیا زبردست کام کر رہے ہیں بھائی، ارے فلاں آپ نے کیا، ارے آپ اتنے عمرے کر لیے، اللہ کیا زبردست کام کرے بھائی، کس کے لیے کرے؟ لوگ بولنا واہ کیا زبردست کام کرے، لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ عمل غارت ہے، تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اعمال کو تباہ کرے، فوری ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، مار کے بھگا دینا شیطان کو، ایسا اسٹرانگ رکھنا اپنا ایمان، شیطان نزدیک آنے سے بھی ڈرنا، بہکانے سے بھی ڈرنا، وہ خالص ایمان رکھتے ہوئے ہم اخلصوا دینہم، کیا لفظ ہے یہاں پر؟ واخلصوا دینہم، تم وہ چاہیے کہ وہ اپنے دین کو خالص کریں، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خالص کر لیں اپنے دین کو، دو بھی طریقہ ہے اپنا، جو بھی طریقہ ہے اپنا، اس طریقے کو ہم خالص اللہ کے لیے کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں گے تو یہی لوگ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں، یعنی ایسا معاملہ جو کرتے ہیں، اخلصو یعنی وہ خالص ہو جاتے ہیں، دینہم، اب ان کے دین میں، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے ہے، کیا؟ انہی کے لیے ہے، مومن وہی ہے، ایمان انہی کا ہے صحیح، جو خالص اللہ کے لیے اپنا عمل کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ٹائم پاس کے لیے نہیں، جی میں آیا کر لیے نہیں، دل بول رہا تھا کر لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارا عمل کس لیے ہونا چاہیے میری بہنوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دل میں آیا کر لی، میرے کو بہت اچھا دکھتا ہے اس لیے میں کر لیتی ہوں، نہیں، اچھا نہیں بھی دکھے تو کرنا ہی چاہیے، اور خوشی سے کرنا ہے، اچھا دکھ کے کرنا ہے، اچھا نہیں بھی دکھے تو زبردستی بھی نہیں، جیسے اللہ نے یہاں منافقین کے بارے میں کہا کہ زبردستی اٹھ کے نماز کو آ رہے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے سجدوں کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے اعمال کی کہ زبردستی اٹھ کے مجبوراً کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کے لیے خالصتاً دین ایمان کو خالص کر کے اللہ کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، وَسَوْفَ عن قریب يُؤْتِ اللَّهُ، اللہ عطا کرے گا مومنین کو اجرن عظیمہ، بڑا اجر، مومنین کے لیے اجرن عظیمہ ہے، منافقین کے لیے فی الدرک الاسفل من النار ہے، یاد رکھیے یہ دو چیزیں، مومن بنیں گے اجر عظیم ملے گا، نفاق آئے گا ایمان میں تو پھر وہ منافق کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ میری بہنوں، صحابہ کے واقعات دیکھیے، جب نفاق کے بارے میں صحابہ کو بتایا جاتا، ایک مرتبہ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نفاق کے بارے میں بتا رہے تھے کہ منافق ایسا ہوتا، نفاق یہ ہوتا جو ایمان میں، یعنی ہمیشہ ایمان اس کا اسٹرانگ نہیں رہتا، وہ پھسل جاتا ہے، وہ فلاں کر لیتا ہے، کبھی وہ بدل جاتا ہے، ایمان پر قائم نہیں رہتا، بدل جاتا ہے، ایسی سمجھا رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حنزلہ رضی اللہ حنزلہ رضی اللہ عنہ گھر کو جاتے ہیں، اپنے گھر کو جاتے ہیں اور اپنے آپ میں کچھ محسوس کرتے ہیں، اپنے ایمان میں کچھ محسوس کرتے ہیں، اور گھر سے نکل کے چیخ مار لیتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ کیا چیختے ہیں؟ ہائے حنزلہ منافق ہو گیا، ہائے حنزلہ منافق ہو گیا، ہائے حنزلہ منافق ہو گیا۔ لوگ پریشان ہو جاتے، کیا ہو گیا حنزلہ کو؟
رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہائے حنظلہ منافق ہو گیا کیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو بولے لوگ کیا ہوا کیا، میرے رسول کہاں، میرے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے جاتے اور کہتے ہیں کیا حنظلہ منافق ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حنظلہ کیا ہوا تمہیں، کیا محسوس کیا تم نے، کیا وہ چیز ہے جو تمہیں بے چین کر رہی ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول جب میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب میں اپنے بیوی بچوں میں رہتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. میرے ایمان کی کیفیت بدل رہی ہے، تو کیا یہ نفاق ہے؟ اللہ اکبر. یا اعمالی بدل جا رہے ہیں اپنے تو بھی احساس نہیں ہے ہم کو. صحابہ کا معاملہ کیسا تھا دیکھیے، ایمان میں تھوڑا سا یعنی چینجز محسوس ہو رہی، قلب میں ایمانی ایمانی کیفیت میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو کیا منافق ہو گیا، ہمیں دوڑتے ہوئے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کنفرم کیا، علم حاصل کیا اس تعلق سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حنظلہ جو کیفیت تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جو کیفیت تمہاری ایمان کی میرے ساتھ بیٹھے جب ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری گھر میں تمہارے بستر پر ہوگی تو بستروں میں فرشتے آ کر تم سے مصاحبہ کریں گے. اللہ اکبر. ایسا والا معاملہ ہو جائے گا تمہارا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے جب جیسی کیفیت ہے ویسی کیفیت اگرچہ کنٹینیو رہیں گی تو بولے کہ فرشتے گھیر لیں گے تم کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بڑی درجے کی کیفیت ہے یہ. اگر ویسی سیم محسوس کرنے لگو تو یہ بڑی درجے کی کیفیت. تو میری بہنوں صحابہ اکرام پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کیسے ہمیشہ اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھیں، اللہ پر مٹنے والا جذبہ کیسے ہم اپنے دلوں میں بسا کر رکھیں. خالی عمل نہیں، چھوٹے موٹے عمل نہیں، اللہ پر مٹنے والا جذبہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. کل جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اپنے خلاف بھی ہمیں گواہی دینی پڑی ہم گواہی دے دیں گے، ماں باپ کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی اس انصاف کے لیے تو اللہ نے کیا کہا کل کی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا، قوموا، ہٹ جاؤ انصاف کے لیے بالقسط. تو ایسی کیفیت ہماری ایمان کی ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ ویسی بھرپور ایمان والی کیفیت کے ساتھ ہمیں موت دے یا رب. آمین یا رب العالمین. کیونکہ ہمارا ایمان میری بہنوں ڈاما ڈول ہوتے رہتا، کبھی کمزور پڑ جا رہا ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس کمزور حالت میں ہماری موت ہوئی تو پھر درکل اسفلی من النار ہے، جہنم کا نچلا درجہ ہے. اور اگر مومن بنے رہے، ہمیشہ مومن بنے رہے، وسوف یؤتی اللہ مومنین اجرا عظیما، وسوف ان قریب یؤتی اللہ المؤمنین، اللہ مومنوں کو عطا کرے گا اجرا عظیما، بڑا اجر. وما یفعل اللہ بعذابکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیارا انداز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کیا پیارا انداز ہے. وما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر. یعنی اللہ کو شوق نہیں ہے میری بہنوں بندوں کو عذاب دینے کا. اللہ کو شوق نہیں ہے بندوں کو عذاب دینے کا. اللہ کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو، تم ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہاری قدر کرے گا. سبحان اللہ. کتنی تڑپ ہوتی نا ہم کو ہماری چیزوں کی اللہ قدر کرے، ہمارے اعمال کی لوگ قدر کریں. لوگ اے اللہ ہے جو اعلان کر رہا ہے میں قدر کروں گا تمہارے اعمال کی. ہم بولتے رہے ہم کیسے ناشکرے ہیں رے تم لوگ، ہماری قدر نہیں کر رہے. اولاد کو کہتے ہیں، فلاں کو کہتے ہیں، اپنی قدر کروانے کی بڑی فکر ہمیں ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اعمال کی قدر کوئی نہیں کرے گا، اللہ کرے گا. اللہ شاکرن علیمن، اللہ پورا اجر دے گا تمہیں. اللہ اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ خود سوال کر رہا ہے. یعنی اللہ نے کہا منافق کو نچلے درجے میں ڈال کے ماروں گا. پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے، با ایمان رہو گے، اللہ تمہاری قدر کر رہا ہے. اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے بندے سے کہ تو ایمان کیوں نہیں لاتا, کیوں تو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا, سختی کے ساتھ کیوں عمل نہیں کرتا اسلام پہ. پھر آگے سزا ہو رہی نا تجھے, کیا کرے گا اللہ تجھے سزا دے کر؟ ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا کرے گا اللہ تجھے عذاب دے کر؟ ان شکرتم, اگر تو شکر گزار بنا, وآمنتم, ایمان لایا. میری بہنوں, ایمان اتنے پیارا تحفہ اللہ نے ہمیں دیا نا, اس تحفے کی ہمیں قدر نہیں ہے, شکر گزار نہیں ہے ہم. ایمان کے درجات ہمیں نہیں معلوم, ایمان کی شاخیں ہمیں نہیں معلوم. ایمان, ہاں میں بھی ایمان والی ہوں, کوئی مجھے تمہیں کہہ دے کہ تم بے ایمان ہو, تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے, تو بولے کیوں ایمان نہیں ہے ہمارے پاس ایمان, ہم ایمان والی. ارے سبحان اللہ, تم ایمان والی ہو تو تمہیں کیا معلوم ہے کہ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں, ایمان کے درجات کیا ہیں, ایمان کم ہوتا ہے بڑھتا ہے, تمہیں معلوم ہے؟ سب معلومات ہیں ہمیں. پلانٹس کیسے اگتے ہیں, جانوروں کا معاملہ کیا ہے, فلاں کیا ہے, وہ آکسیجن ہے, وہ فلاں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, فلاں ہے فلاں. یعنی علوم سائنس ہم نے حاصل کر لیا, سوشل ہم نے پڑھ لیا, انگلش ہم نے پڑھ لیا, میتھس ہم نے پڑھ لیا, سب وہ علوم ہمیں مل گئے, ایمان کا علم ہی نہیں ہے ہمیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا, ہاں نہیں مجھے بھی معلوم ہے, وہ معلوم ہے نا, یہ معلوم نہیں. معلوم ہے تو پھر ایمانی کیفیت کچھ اور ہونی چاہیے. دیکھیے بچوں کو دیکھیے, امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا معاملہ دیکھیے, امام مالک رحمہ اللہ, یعنی ایسے لوگ گزرے, دیکھیے ان کے مثالیں ہمارے سامنے ہیں. 14 سال کے, 12 سال کے, 13 سال کے پختہ علم والے, ان کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بچے نہیں ہیں, ایک شخصیت ہے, شخصیت اپنے اندر. یعنی مطلب یہ کہ علم سے بھرپور ان کے معاملات ہوتے تھے, لوگوں کو, بڑے بڑے لوگوں کو درس دیتے تھے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں, بچی جی چھوٹی ہے, اس کو کیا معلوم ہے, تو چھوڑ دو, اس کو کیا دینا ہے علم. تاریخ اٹھا کے دیکھیے. یہ شکر گزاری ہے میری بہنوں, یہ اسلام جو ہمیں ملا, یہ ایمان جو ہمیں ملا, وہ ایمان کے شکر کا ایک یعنی دلیل یہ ہے کہ آپ اسے معلوم کریں کہ کیا ہے یہ. یعنی آپ بولیں کہ ہاں میں شکر گزار ہوں, ایمان میرے پاس بھی ہے, نہیں, کہاں ہے؟ چیک کرو اپنے ایمانوں کو, ٹٹولو. آپ کو پتا ہے ایمان بڑھتا ہے, ایمان گھٹتا ہے, ایمان کب بڑھتا ہے, ایمان کب گھٹتا ہے, علم حاصل کریں گے تو پتا چلے گا. ایمان کے درجات ہیں, ایمان کے درجات ہیں, علم حاصل کریں گے تو پتا چلے گا. ایمان کی شاخیں 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں, اور گنوائے علماء کرام نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اتنی محنت کی, 70 شاخیں پوری گنوائی. یہ بھی ایمان کی شاخ ہے, یہ بھی ایمان کی شاخ ہے, یہ بھی ایمان کی شاخ ہے. سب میں عظیم ترین شاخ میں آپ کو بتاؤں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سب میں ادنا ترین شاخ آپ کو بتاؤں, 1 سے لے کے 70, 1 بتاؤں گی 70 بتاؤں گی, بیچ میں آپ ڈھونڈ لیجئے. ایمان کی اعلیٰ ترین شاخ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور سب میں ادنا ترین, کم ترین شاخ ایمان کی جو ہے, چھوٹی, لاسٹ والی, 70 والی, چھوٹی والی, راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا, یہ بھی ایمان کا ایک شاخ ہے, چھوٹا سا, ادنا سا, اعلیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں. یہ دیکھیں ایمان کی کس چڑیا کا نام ہے, کیا ہے ایمان. کتاب پر ایمان ہے, اللہ پر ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے. تو وہ ایمان کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے, وہ ایمان کیسے حاصل کیا جاتا ہے, اپنے قلوب میں کیسے بٹھایا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں معلوم کر لیں گے تو ہاں آپ نے حق ادا کیا, شکر ادا کیا. فار ایگزامپل, میں نے آپ کو کوئی گفٹ دیا, خالی شکریہ بولے آپ. ایک اچھا فون آج کل بہت ہو گیا نا, ایک فون میں نے آپ کو گفٹ دیا, آپ نے کیا کیا, شکریہ بول کے بازو رکھ دیے. اب آپ اس کو جانے نہیں کہ اس میں کیا ہے, اس میں کیسے ہیں, اس میں مطلب اسے کیسے استعمال کیا جاتا کیا ہے, یعنی مطلب یہ کہ خالی شکریہ بولے بازو رکھ دیے. اچھا فون کی تو مجھے مثال دیتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہے, کیونکہ آج کل ہمارا وقت زیادہ بیکار لایانی طور پر اس میں لگ رہا ہے. میں اپنی مثال کو چینج کرنا چاہوں گی, چھوڑ دیجئے وہ مثال کو, وہ مثال بھی دینا گوارا نہیں ہو رہا مجھے. فار ایگزامپل, کوئی ایک کارآمد چیز ہے آپ کے لیے, بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس چیز سے, آپ کی صحت کے لیے فائدہ والی چیز ہے, کوئی چیز ہے, میں نے آپ کو تحفہ دیا, آپ نے کیا کہا, آپ نے کیا کیا, یہ آپ کے لیے بہت زبردست چیز ہے, آپ نے کیا کیا, شکریہ, جزاک اللہ خیر, تھینک یو بولے بازو رکھ دیا, اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے. تو وہ حقیقت میں شکریہ ہوا نہیں ہوا, وہ فارملی شکریہ تھا. حقیقت میں شکریہ اس وقت ہوگا جب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے.
آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. سمجھ آئی بات؟ یعنی جو چیز ہم کسی کو تحفتاً دیتے ہیں وہ شکریہ بولے رکھ دیے بازو میں. تو اگر آپ کا اختیار رہا تو آپ کیا کرتے؟ انہوں شکریہ بولتے بازو رکھ دیتے, اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. انہوں شکر گزار ہے ہی نہیں اس چیز کے. آپ کے پاس اختیار رہا تو آپ کیا کرتی ہیں؟ اس تحفے کو لے لے کر کسی اور کو دے دیتی ہے نا. اب سنیے, اللہ پاک بھی قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, چھن لے گا ان کی قوت سماعت کو, قوت بصارت کو, دیکھنے کی قوت کو, بولنے کی قوت کو. دیکھیں آپ, دنیا میں کئی اندھے ہیں جس کو دکھائی نہیں دیتا, آنکھ سے محروم ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ آنکھ والا گفٹ میں نے اسے دیا, یہ زبان والا گفٹ میں نے اسے دیا, اور اس کی ناشکری کی انتہا یہ ہے کہ یہ میرے خلاف استعمال کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ, چھن لے گا تمہاری سماعت کو, وَأَبْصَارِهِمْ, چھن لے گا تمہاری آنکھوں کی قوت کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. اللہ اکبر. یعنی شکر نہیں کریں گے میری بہنوں, اللہ کے تحفے کو اللہ کے مطابق استعمال نہیں کریں گے. ہم تو ایک دوسرے کو گفٹ دے لیتے, اگر کوئی نہیں استعمال کرے تو ان سے چھین کے کسی اور کو دے دیتے. تو آپ دیکھیے اس معاملے کو بھی, اس معاملے کو بھی دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کئی گفٹ دیے ہیں. ایمان والا گفٹ ہم کو ملا, اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے, اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی اللہ یا ملیا پوچیا کو اسلام کی ایمان کی دولت دیتے تھا, وہ بزرگ بن جاتا ہے. ہوا بھی ایسا. آپ دیکھیے مثالیں, آپ دیکھیے مثالیں. غیر مسلم تھے اور اسلام قبول کرے. اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا ایمان ان کا بڑا ہوا کہ وہ ولی اللہ بن گئے. سبحان اللہ, اللہ کے دوست بن گئے, قریب ہو گئے اللہ کے. اللہ کو ضرورت نہیں ہماری کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہی بھلا ہوگا, نہیں. ہم ایمان لائیں گے, ہم عمل کریں گے, ہم شکر گزار بنیں گے اللہ تعالیٰ کے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر, ان شکرتم, اگر تم شکر گزار بنو, وآمنتم, اور اگر تم ایمان لاؤ, وکان اللہ شاکرا علیما, کیونکہ اللہ کیسا ہے, بہت زیادہ اعمال کا قدر کرنے والا اور علم والا ہے. آگے فرماتا اللہ تعالیٰ لا یحب اللہ الجہر بالسوء. اب یہ بھی بہت اہم بات ہے میری بہنوں, کہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا. لا یحب اللہ, اللہ پسند نہیں کرتا الجہر, کیسی بات کو, بلند آواز سے, بالسوء, برائی. اگر کسی بندے سے خدا نہ خواستہ برائی سرزد ہوئی, اسے چھپانا چاہیے. ہم کیا کرتے, کسی بات بری بات معلوم ہوئی, سمجھیے معلوم ہوتے ہی موقع آ رہے, معلوم آپ کو انہوں اتنا برا کام کرے, آپ کو معلوم انہوں اتنا برا کام کرے, سب کو اعلان کرتے پھرتے. برائی کا اعلان نہیں کرنا ہے, برائی کا اعلان نہیں کرنا ہے. کچھ بری بات کسی نے, بری حرکت کسی نے کی, تو اس کا اعلان آپ کو نہیں کرنا ہے. اس سے برائیوں کی ترویج ہوتی, ایڈورٹائزمنٹ ہوتا برائیوں کا, نہیں کرنا. لا یحب اللہ جہر بالسوء, نہ برائی کھلے عام کرنا. ہو سکتا کہ برائی چھپ کے کی تھی اور اللہ نے اس کو پردہ ڈالا, آخرت میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پردہ ڈال دے اور معاف کرے تمہیں. آپ کو پتا ہے میری بہنوں, جب ہم برائی کرتے ہیں, کوئی برائی ہم سے سرزد ہوئی, اگر چھپ کے ہوئی تو اس کے معافی کے چانسز زیادہ ہیں, اگر کھلے عام ہوئی تو کم ہو جاتے چانسز, کیونکہ دلیل بن گئے نا, لوگوں کو اپنے دلیل بنا دیا اپنی برائی کا, چانسز کم ہو جاتے وہاں پر توبہ کے, یعنی مغفرت کے. تو اللہ کو پسند نہیں ہے برا عمل, کیا کہتے ہیں کہ بلند کرنے کو اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں الا من ظلم, سوائے اس کے مظلوم کو اجازت ہے. یعنی اس پر ظلم ہوا تو وہ تو پکارے گا, میرے اوپر ظلم ہوا, میرے ساتھ یہ برائی ہوئی, میرے ساتھ یہ برائی ہوئی, وہ تو پکارے گا کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہوا نا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ پسند نہیں کرتا برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو, مگر مظلوم کو اس کی اجازت ہے, کیونکہ اس پر ظلم ہوا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ برائی ہوئی ہے, میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, مجھے بچاؤ, مجھے انصاف دلاؤ, وہ پکار سکتا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما, اللہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن, اگر تم چھپاؤ اچھی بات کو, او تخفوہ, یا کسی برائی سے تم
درگزر، ان تبدو خیرن، اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو، یا او تخفوہ، یا پھر چھپا کے کرو. کوئی بھی نیکی آپ کر رہی، تبدو یعنی ظاہر کر رہی، یا پھر تخفو اس کو چھپا رہی، او تعفو یا پھر آپ معاف کر دے رہے انسو کوئی برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نیکیاں کرو، علانیہ کرو، چھپا کے کرو، برائیوں سے درگزر کرو، جو بھی تم عمل کر رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بس اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے. یعنی کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کر رہا ہے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے کہ مظلوم ہے، تمہارے اوپر ظلم ہوا تو پھر ظلم کے برابر ہی تم بدلہ لے سکتے، اس سے بڑھ کے نہیں لینا ہے. بدلہ اتنا ہی ہے جتنا آپ کے اوپر ظلم ہوا، ذرا سا بھی بڑھ گیا تو پھر وہ گناہ آپ کو ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کر رہے ہو، چھپا کے کر رہے ہو، یا پھر ظاہر کر کے کر رہے ہو، یا معاف کر رہے ہو کسی برائی کو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے گا اور اللہ قدر کرنے والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ اور رسولوں کے ساتھ، ویریدون اور چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کیا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں. یعنی اللہ کی بات ایک ہے، رسول کی بات اپوزٹ کر کے بتاتے، نعوذ باللہ، جبکہ وہ رسول کی بات نہیں ہوتی. اللہ کی بات ایک ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ایک ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے، اللہ کی بات سے خلاف رسول کی بات کرتے، نعوذ باللہ. ویقولون، اور کہتے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم کچھ حصے پر ایمان لاتے، کچھ حصے پر ایمان نہیں لاتے. کیا کہتے یہ لوگ، کافر، منافق، ان کا کیا عالم رہتا، قرآن کے ایک حصے پر ایمان لاتے، ایک ہی حصے کے ساتھ کفر کرتے. اور کہتے بھی، یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بھی ایک خطرناک بات میری بہنوں اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے، کہ ایمان میں کچھ قرآن کی کچھ باتوں پر عمل کریں گے، کچھ باتوں کو چھوڑ دیں گے اور بیچ کی راہ نکالیں گے. ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یریدون چاہتے، کیا چاہتے، ان یتخذوا کے نکال لیں، بین ذلک سبیلا، بیچ کی راستہ. ایمان بھی پوری طریقے سے قرآن پہ نہیں لائیں گے، ہر بات پہ ایمان لانا ہے، ہمیں قرآن کی ہر بات پڑھنا ہے، ہر بات پہ ایمان لانا ہے، ہر بات پہ عمل کرنا ہے. اب بعض ایسے ہوتے ہیں، اللہ محفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم قرآن کی ایک ایک بات پر عمل کریں. میری بہنوں، یہ آیت سے کیا بات ہمیں ثابت ہو رہی ہے، آیت نمبر 150، کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمیں قرآن کی ایک ایک لفظ پر عمل کرنا ہے. ایسے لوگ جو قرآن کے کچھ حصوں پر عمل کرتے، کچھ حصے پر نہیں کرتے، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہاں ہم سے کچھ ہو سکتا تو کر لیتے، کچھ نہیں ہوتا. اب ضروری نہیں ہے نا پورا عمل کرنا، پورا عمل کرنا کہاں ضروری ہے، جتنا ہو سکا کر لے رہے، چھٹ جاتے نہیں چھٹتے. بات یاد رکھیے، اللہ کہہ رہا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. کیا چاہ رہی ہیں، بیچ بیچ کی راہ نکال لیتے، اپنی مرضی نہیں، پوری طریقے سے قرآن پر ایمان لانا ہے، ہر وہ بات پر ہمیں قرآن کے عمل کرنا ہے. چھوڑ دیں گے کوئی چیزوں پر عمل کرنے، کوئی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، بیچ کا راستہ نکالیں گے، اولئک هم الکافرون حقا. اللہ اکبر، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ کافر ہے، پکے پکے کافر. یقین مانو اصلی کافر یہی ہے. بول رہے ہم کیا سمجھتے، نہیں تقریباً باتوں پہ عمل کرتے، اچھے ہیں، اچھے مسلمان ہیں، کیوں نہیں اچھے مسلمان ہیں، تقریباً باتوں پر عمل کرتے، کچھ تھوڑا بہت چھٹ جاتا ان کا، مگر نہیں، مومن ہے انہوں، پکے مسلمان. کیسا لڑکا، اچھا رشتہ دیکھے، کیسا ہے لڑکا، اچھا ہے، اچھا کیا رہتا، وہ اچھی پوسٹ رہتی اس کی، اچھی تنخواہ رہتی اس کی بڑی بھی، تو اچھا ہے، بچہ اچھا ہے. ایمان اسلام کا صحیح نہیں، ایمان بھی اچھا ہے، کر لیتا. اب کیا ہے، اتنا تو نہیں ہوتا نا بھائی، جتنا ممکن ہے کر لیتا، اتنا جتنا ممکن ہے اتنا کر لیتا، اچھا ہے ایمان والا وہ. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو پورا عمل نہیں کرتے، اولئک هم الکافرون حقا، اصل کافر یہی ہے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کس کو، جو
किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते, कुछ हिस्से पर नहीं लाते। नोट कर लीजिए आयत नंबर 150, 151 सूरत निसा। पूरे पक्के ईमान वाले नहीं है ये लोग। इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिल्लाह, कुफ्र करते अल्लाह के साथ, रसूलों के साथ, युरीदुना अन युफर्रिकू बैना ज़ालिक बैन अल्लाह व रसूलिही व यक़ूलून, वो कहते हैं नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़िन, हम कुछ किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाएंगे, कुछ हिस्से के साथ इनकार कर देंगे। व युरीदुना अन यत्तखिज़ू बैना ज़ालिका सबीला, और ये चाहते हैं कि वो बीच की राह निकाल ले। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, अल्लाह कह रहा है यही दर हकीकत काफिर है। व आतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, अल्लाह ताला ने ऐसे काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। हमें ईमान लाना है तो कैसे लाना है मेरी बहनों? पक्का पूरी तरीके से अमल करना है। वल्लज़ीना आमनु बिल्लाह व रुसुलिही, जो लोग ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, वलम युफर्रिकू, और वो लोग तफरीक नहीं करे, बैन अहदी मिनहुम, उन लोगों के दरमियान फर्क नहीं करे। उलाइका सौफा युतीहिम अजूरहुम, अन खरीब अल्लाह उनको अज्र देगा। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह कैसा है, मगफिरत करने वाला, माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की इस सिफात को हम अल्लाह ताला की इन दो सिफात गफूर और रहीमी का वास्ता देते हुए हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम के एक एक पहलू पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा, और किताब के एक एक हिस्से पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। तमाम किताब पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, और एक भी हिस्सा, एक भी हुक्म हमसे छूटने ना पाए, ताकि हम पक्के मोमिन बने और कुफ्र की राह से हम बचें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।